جی دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آرمی کی ریلیٹڈ ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ آپ لوگوں نے آرمی میں اپلائی کیسے کرنا ہے، آرمی میں بھرتی کیسے ہونا ہے. تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے پی ایم اے نام کورس کے بارے میں بتائیں گے. سب سے پہلے دوستوں، آرمی جو ہے وہ ایسا پروفیشن ہے کہ اس میں جو ہے ڈفرینٹ طرح کے کورس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف آپ مختلف طریقوں سے آرمی میں جا سکتے ہیں. ایز اے کمیشن بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے سولجر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ طرح کے وہ سیکٹرز ہیں جو آپ جوائن کر سکتے ہیں. بٹ مین ایکچولی ہم اس ویڈیو کا جو مقصد ہے، ہم آپ لوگوں کو پی ایم اے نام کورس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے پی ایم اے نام کورس میں کیسے اپلائی کرنا ہے، کب آپ ایلیجیبل ہوتے ہو اس کے لیے، کیسے جو ہے آپ ٹیسٹ ہوگی، اس کے بعد آپ لوگوں کے انٹرویوز کیسے ہوں گے، آپ لوگوں کو فزیکل کیا ہوگا، ریکوائرمنٹس مکمل طور پہ ہم آپ لوگوں کو ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جب آپ لوگ جو ہے وہ اسٹیپ سے جائیں گے تو ہم آپ لوگوں کی اس بات پہ بھی گائیڈ کریں گے کہ ٹیسٹ کو کلیئر کیسے کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے رننگ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتے ہیں، کیا کیا چیک کرتے ہیں، آپ لوگوں کا اسٹیمنا کیسے آپ لوگ بڑھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ انٹرویو کے لیے کس طرح سے اپیئر ہونا ہے، کیسا پریپیئر ہونا ہے. تو سارا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آرمی ایک ایسا پروفیشن ہے کہ اس میں آپ ایلیجیبل تب ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کا ایف ایس سی وتھ 60% مطلب آپ کی بورڈ میں 60% مارکس ہو تو تبھی آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. تو اپلائی کیسے کرنا ہے، تو ایلیجیبل جب اس کے مطلب 2 اسٹیجز ہیں. آپ فرسٹ ایئر میں بھی ہوپ سرٹیفکیٹ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی مطلب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے ایون کورس ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے آرٹ کورس. تو ایون کورس میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ہوپ سرٹیفکیٹ والے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ ویب سائٹ پہ جانا ہے www.joinparkarmy.com. اس ویب سائٹ پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے، ادھر جو ہے پی ایم اے نام کورس پہ سرچ کرنا ہے اور اگلے والا جو بھی کورس ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں سارے ڈیٹیلز مانگتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پھر الگ ویڈیو بنائیں گے کہ فارم کو کیسے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپلائی کا طریقہ کیسے ہوگا، تو ہم ایک ایک چیز آپ کو ادھر جو ہے کلیئر کروائیں گے. اچھا، اپلائی کرنے کے بعد جو ہے آپ کو ود ان 20 to 30 days میں آپ لوگوں نے وہ آپ لوگوں کو مطلب ڈیٹ دیا جائے گا اور پھر آپ لوگوں نے سینٹر جانا ہوتا ہے اور آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے. آن لائن ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کے مطلب کیا ڈاکومنٹس آپ ادھر سینٹر پہ لے کے جائیں گے، کیا کیا وہ کیسے چیک کرتے ہیں، وہ سب کچھ ہم ادھر آپ لوگوں کو بتائیں گے. پھر آپ لوگ جب ادھر جاتے ہیں تو یہ آن لائن ٹیسٹ کنڈکٹ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہال میں آپ کو بٹھایا جاتا ہے اور آرمی جو ہے ایسی فیلڈ ہے کہ اب وہ لوگ یہ بات دیکھتے ہیں، وہ یہ غور کرتے ہیں کہ اس بندے کے اندر وہ مائنڈ آپ لوگوں کا چیک کرتے ہیں اسی ٹائم سے. تو آپ جو لوگ بھی اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلی اور ضروری بات ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ انسٹرکشن کو مسٹلی فالو کریں. ٹھیک ہے، انسٹرکشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو آرمی کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ جب ہال میں بیٹھتے ہیں تو ادھر کیا ہوتا ہے، تین طرح کے ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ 2 پورشن پہ مشتمل ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس پورشن اور دوسرا ہوتا ہے ایکیڈیمک پورشن. ٹھیک ہے، ایکیڈیمک پورشن. تو یہ انٹیلیجنس پورشن جو ہے یہ فردر 2 ٹائپس پہ، یہ جو ہے اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وربل اور دوسرا ہوتا ہے نان وربل. اچھا، پھر جو ہے یہ وربل آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے، نان وربل کس طرح سے کلیئر کرنا ہے، اور ایکیڈیمک پورشن میں کیا کیا ہوتے ہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایک ایک پورشن پہ ہم بات کریں گے. جسٹ یہ آج کی جو کلاس ہے یہ صرف آپ لوگوں کو وہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنانا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس بات سے جو ہے آگاہ نہیں ہوتے کہ سیکنڈ ایئر کے بعد آپ لوگ اتنی بڑی جاب میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس جاب میں جب بھی اس میں اگر آپ لوگوں کا جاب ہو جاتا ہے تو یہ کام جو ہے یہ 17 اسکیل آپ لوگوں کو ملتا ہے اور آپ ایک یونٹ میں ایز اے لیفٹیننٹ سیکنڈ لیفٹیننٹ سرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں بتاتا ہوں کہ وربل سینٹر میں جو ہے یہ 86 جو ہے وربل ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور 64 نان وربل ایم سی کیوز ہوتے ہیں. تو وربل ایم سی کیوز ہوتے ہیں 86، نان وربل ہوتے ہیں 66
اور یہ سم ٹائم جو ہے وربل 84 آ جاتے ہیں، سم ٹائم 85 ہوتا ہے، کسی کا 86 ہوتا ہے. تو اور ایکڈیمک جو پورشن ہے اس کی ٹوٹل 50 MCQs ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ لوگوں نے اس ٹیسٹ کی سارا وہ یہ لوگ پرسنٹیج نکالتے ہیں، اس میں اگر آپ 50% سے زیادہ کو آپ لے لیتے ہیں تو آپ لوگوں کا ٹیسٹ کو کلیئر ہو جاتا ہے. دین یو پروسیڈ ٹو میڈیکل، یور انیشیل میڈیکل جو ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے. انیشیل میڈیکل میں کیا کیا چیک کرتے ہیں وہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتائیں گے. انیشیل میڈیکل کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا رننگ ہوتا ہے جو کہ 1.6 کلومیٹر ہوتا ہے. وہ کلیئر کرنے کے بعد آپ لوگوں کے اوپر پش اپس، چین اپس اور سٹ اپس یہ کرواتے ہیں. وہ جب کلیئر ہو جاتا ہے، جب انیشیل میڈیکل آپ لوگوں کا کلیئر ہو جاتا ہے تو انیشیل میڈیکل کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتائیں گے یہ ایک ایک چیز. انیشیل میڈیکل کے بعد آپ لوگوں کا ہوتا ہے فزیکل ہوتا ہے جس میں 1.6 کلومیٹر رننگ ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو چین اپ کروائے جاتے ہیں، اسٹینڈ اپ، سٹ اپس، یہ سارا کچھ ادھر ہوتا ہے. تو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے. انیشیل فزیکل کے بعد یہ فورتھ اسٹیپ ہو گیا کہ جب آپ لوگوں کا فزیکل ہوتا ہے، فزیکل کلیئر کرنے کے بعد وہ آپ کو فارم دیتے ہیں اور وہ فارم انٹرویو کا ہوتا ہے. فارم میں مطلب انٹرویو کا ڈیٹ دیا جاتا ہے آپ لوگوں کو. اور جب انٹرویو کا ڈیٹ دیا جاتا ہے تو آفٹر 1 ویک جو ہے کسی کو 4 ڈیز، 5 ڈیز، 6 ڈیز کے اندر جو ہے آپ لوگوں کا انٹرویو ہوتا ہے. اور انٹرویو کا مطلب آپ لوگوں نے کس طرح سے اپیئر ہونا ہے، کس طرح سے جانا ہے، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ گائیڈ کریں گے. انیشیل انٹرویو میں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ادھر آپ لوگوں کے ایک ایسے لکھوائے جاتے ہیں اور سمپل سا ایسے ہوتا ہے، آسان ایسے ہوتا ہے. یا تو اوور پاپولیشن، ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ٹاپک ہوتا ہے، یا پاکستان میں یہ جو آج کے جتنے مسئلے مسائل ہیں اس کے بارے میں ہوتا ہے، یا جو ہے کرنٹ افیئر سے آتا ہے. تو سمپل ٹاپک ہوتا ہے، FSC کا اسٹوڈنٹ آسانی کے ساتھ وہ لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ صرف آپ لوگوں کا لیول چیک کرتا ہے. جب وہ آپ ایسے لکھتے ہیں تو آپ لوگ الگ حال میں آپ کو الگ حال میں بٹھایا جاتا ہے. اس میں ہر ایک بندہ جو ہے پھر انٹرویو کا ویٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ انٹرویو کے لیے کس طرح سے پریپیئر ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے جب آپ لوگ جو کینڈیڈیٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں انٹرویو سے تو وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اس کو ISSB فارم دیا جاتا ہے. اور وہ ISSB فارم اس کو 1 ویک دیا جاتا ہے وہ فل کروانے کے لیے. جب وہ فل کروائے تو وہ جمع کرواتے ہیں. اور دین جو ہے فارم جمع کروانے کی 40 ڈیز بعد آپ لوگوں کا ہوتا ہے ISSB. اور موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس ادھر رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ سب سے فائنل ہوتا ہے، یہ پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ISSB کے ڈیٹیل ہم آپ کو الگ ویڈیو میں بتائیں گے. یہاں تک جو ہے ہم نے اتنا تک بتا دیا. ISSB کے بعد جو ہے پھر آپ لوگوں کا فائنل میڈیکل ہوتا ہے. فائنل میڈیکل جو ہے وہ لاسٹ ہے، سب سے لاسٹ والا اسٹیپ کیا ہے، وہ ہے فائنل میڈیکل. اور فائنل میڈیکل میں جو بندے ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کا لسٹ لگتا ہے، پھر میرٹ لسٹ میں نام آ جاتے ہیں. اور وہ پھر وہ سکسیڈ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں تو وہ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں. اور PMA کے لیے وہ پھر ٹریننگ کے لیے وہ ریڈی ہوتے ہیں. وہ ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں اور 2 سال کے ٹریننگ کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ یونٹ میں سرو کر رہا ہوتا ہے.